बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पॉलिटिकल खबरों की तरफ जाने से पहले एक और खबर है, वो उससे भी ज़्यादा अहम मैं समझता हूं, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान में मीडिया काम नहीं करेगा, मीडिया की आवाज़ दबाई जाएगी, तो फिर समझ लें कुछ भी नहीं होगा। और सबसे पहले मीडिया की आवाज़ कौन दबाता है? वो दबाते हैं डिक्टेटर्स, जो जमहूरियत, आइन और कानून पे यकीन नहीं रखते, और जिन्होंने गलत काम करने होते हैं, गलत कारियां करनी होती हैं, और उनका एजेंडा कोई हिडन होता है, और उस हिडन एजेंडे को हिडन रहने के लिए और उसको तनकीद से बचाने के लिए सबसे पहला हमला जो डिक्टेटर्स करते हैं वो मीडिया पर करते हैं, और दूसरा हमला करते हैं वो अदलिया पर। तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ जा चुकी है कि मीडिया को भी दबाओ, अदलिया को भी दबाओ, और इस दौरान अपना काम, अपना उल्लू सीधा करें, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शें, और जो एक हिडन एजेंडा है इस वक्त डिफेक्टो रूलर्स का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये चीज़ें अब हमें नज़र आ रही हैं। उसका मैं आपको एक मिसाल उसकी दे दूं कि इमरान खान साहब के ज़माने में दो सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचा था, मामूली नौयत का। वो नहीं पहुंचना चाहिए था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और एक तो मतीउल्लाह जान साहब को उनको उठा लिया गया था, लेकिन जब पता चला इमरान खान साहब को, उनकी काबीना का इजलास चल रहा था उस दिन, उसमें बताया गया, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन फिल फौर मतीउल्लाह जान की बाजियाबी का हुक्म दिया और हिदायत दी, और इंटेलिजेंस इदारों को ख़ास तौर पे, कि मतीउल्लाह जान को फिल फौर बाजियाब करवाया जाए। तो मतीउल्लाह जो है वो उसी रात जो है वो अपने घर पहुंच चुके थे, और उसका असर ये हुआ था। दूसरा, असद तूर साहब को उठाया गया था, उनको उठाया नहीं गया था, उनको पिटाई की गई थी, उनके घर में जाके हमला वमला किया गया था, तो वो भी एक मामला था। और तीसरा, अबसार आलम साहब के को गोली लगी थी। तो ये 3 वाक़यात हुए थे, और इन तीनों वाक़यात को जोड़ दिया गया था इमरान खान साहब के साथ, कि ये इमरान खान करवा रहे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत करवा रही है। बहुत ज़्यादा शोर-गुल हुआ, और असद तूर साहब पे जब हमला हुआ, तो उस वक्त पूरी की पूरी पीडीएम बाजमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, और मरियम साहिबा, और दीगर जितने भी रहनुमा थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सारे के सारे असद तूर साहब के घर पहुंच गए थे, और उनकी तीमारदारी की थी। और वो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, और तमाम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। तो ये सब कुछ हुआ था उस वक्त। और उस वक्त असद तूर जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त जज थे, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है कि उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो तमाम के तमाम चढ़ दौड़े थे, और उनके असद तूर के घर भी पहुंच चुके थे। और मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिकल माइलेज ज़्यादा थी, असद तूर से हमदर्दी कम थी। अब क्योंकि अब ये हुआ है कि अब वही हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब हैं जनाब मोहतरमा मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजारत उज़्मा की तरफ गामजन है, और केयर टेकर सेटअप है काकड़ साहब का। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं उसी तरीके से, इक़्तिदार भी इनका, इख्तियार भी इनका। तो असद तूर साहब के साथ एक हो गया है, मिसहैंडलिंग हो गई है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि 5 दिन का उनको जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया FIA ने। सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, और मुसलसल कर रही हैं, और कल अच्छा खासा एहतजाज हुआ, और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से रद्द-अमल भी आ रहा है, मज़म्मत भी की जा रही है, और सियासी रहनुमा भी कर रहे हैं। सरदार अख्तर मिंगल साहब ने किया है, बाकी दीगर रहनुमाओं ने किया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस बार असद तूर साहब के घर कोई नहीं गया, और कोई मुझे स्टेटमेंट भी नज़र नहीं आई। मरीम साहिबा का मुझे ट्वीट नज़र नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट नज़र नहीं आया, और किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ना ही उन्होंने FIA को हुक्म दिया, ना हिदायत दी कि ये इस मामले से पीछे हट जाएं, और ये काम ना करें, असद तूर को फौरी तौर पर रिहा करें। और ना उनके घर तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इससे बताना मकसूद ये है कि सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, और जब तक वो इस्तेमाल होते रहें, जब तक वो फ़ायदे की बात करते रहें किसी की भी, तो उस वक्त तक वो आंख का तारा होते हैं। और जैसे ही सहाफ़ी जो है वो ऐसी खबरें दे
جس سے وہ خود کی کوئی ان کو نقصان پہنچ رہا ہو، سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو، تو پھر وہ دوبارہ آنکھ نہیں ملاتے۔ تو اسد طور صاحب کے ساتھ بھی یہی ایک ظلم ہوا ہے کہ وہ جن پہ تقیہ کیے بیٹھے تھے کہ وہ آئیں گے تو رول آف لا ہوگا، جمہوریت ہوگی اور سب کچھ ہوگا، تو انہوں نے ایک آئیڈیلائز کیا تھا جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، اور وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو گیا، پورے کا پورا کانسیپٹ ہی۔ تو اس لیے کل اسد طور صاحب کو جب لایا گیا، اور ان کی ایک بوڑھی ماں ہے اور ہماری بھی ماں ہیں، ہماری بھی ماں جیسی ہیں، اور انہوں نے کل بیچاری اکیلی ہیں، اور وہ اس وقت اپنے بیٹے کے لیے تغدو کر رہی ہیں۔ فون پہ انہوں نے فون پہ بات کروائی کسی نے، تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ ناشتہ واشتہ کیا، کوئی بستر مل گیا تھا، کھانا مل رہا ہے، مارا تو نہیں آپ کو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نہ ہی اسد طور صاحب کے حق میں جانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ اسد طور کو رہا کروا سکتی ہے، اور ایف آئی اے کے ڈی جی کو حکم دیا جائے، ایک چھوٹا سا ٹیلی فون کال کر دیا جائے تو وہ مقدمہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور اب تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں۔ اس وقت صرف عمران خان صاحب کو رسوا کرنا مقصود تھا، ان کو پروپیگنڈا کرنا مقصود تھا ان کے خلاف، اور ان کے خلاف ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنانا مقصود تھا، اور یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی میڈیا پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے تو فوری طور پہ ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا تھا، اور اس کے بعد سارے کا سارا معاملہ بھی آگے بڑھا دیا تھا، اور اب سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا، کورٹ روم نمبر 1 میں، کہ مطیع اللہ جان صاحب کا بھی پوچھا کہ ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی مدعی جو ہیں وہ پرسوں نہیں کر رہے، اور اسی طریقے سے ابصار عالم صاحب کے بارے میں بتایا گیا، اسد طور صاحب کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن جب انہوں نے تنقید شروع کی جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، اور جب اسد طور صاحب نے تنقید شروع کی آرمی چیف پہ اور انٹیلیجنس اداروں پہ، تو اب ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور لیکن ان کے گھر ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ تو یہ ہے دوہرے معیار، اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جی، ہماری دعا ہے، کیونکہ لیکن کل جو پریس کلب میں حامد میر صاحب نے، سمیع ابراہیم صاحب نے، اور دیگر ہماری لیڈرشپ نے، صحافتی برادری نے جو کچھ کیا وہ کافی حوصلہ افزا ہے، اور انہوں نے بڑی بلند آواز جو ہے اس کو اٹھایا، اور خاص طور پہ حامد میر صاحب نے شہید ارشد شریف صاحب کا بھی معاملے کو اٹھایا، اور ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض خان کی رہائی کا مطالبہ بھی، بلکہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کل انہوں نے بالکل ڈفرینٹ نعرہ لگایا کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت وہ تمام سیاستدان حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پاکٹ میں ہے، ان کی جیب میں ہے، بلکہ گھر کی باندھی بنی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ تو اسی لیے اسد طور صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، اپنے ہتھ کڑی لگے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے۔ تو اس لیے جناب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے بار بار، اور یہ خاص طور پہ اسد طور صاحب کے لیے بھی ہے کہ کسی پر احسان کریں تو اس کے شر سے ضرور بچیں۔ تو آپ نے جس پہ احسان کیا تھا تو آپ نے اس کے شر سے بھی بچنا تھا، تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ خمیازہ ہم بھی بھگت چکے ہیں، اور مختلف حوالوں سے بھگت چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا وہ ہمیں تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے بڑے کلوز ہیں، اور یہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں، حالانکہ ہم اپنی بات کر رہے تھے جب انہوں نے اپنی لائن چھوڑی اور انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا، بلکہ بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور ہم نے اس یو ٹرن کو پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھا، اصولوں کے خلاف سمجھا، لہذا یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال جی، آگے بڑھتے ہیں اصل بڑی سیاسی خبروں کی طرف۔ صورتحال یہ کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن بدستور اپنے جو ہے وہ ہڈن ایجنڈا، ڈرٹی گیم کا حصہ، انتخابات کو غیر شفاف بنانا، انتخابات کو متنازع بنانا، سب سے زیادہ رول جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، اور اس کے بعد اس کے 4 ارکان کا ہے کہ انہوں نے سارے کے سارے انتخابات کو، جبکہ وہ پرامن طور پہ ہوئے، لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، لیکن اس کے بعد رات 12 بجے چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے کہاں گئے، کس کو ملے، کس سے ہدایات لے کے آئے یا حکم لے کے آئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا
حکم نامہ ان کے تھما دیا گیا کہ خبردار اگر اس سے آگے پیچھے ہوئے جاؤ اور جا کے مینیج کرو، ہر چیز کو الیکشن مینیج کرو۔ تو وہ دن گیا اور آج کا آیا، چیف الیکشن کمشنر صاحب دیگر 4 اراکین کے ساتھ مل کر آئین کو بھی توڑ رہے ہیں، جمہوریت کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے مخصوص نشستوں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو نمائندگی نہیں دی، بلکہ ان پہ سماعتیں کیے جا رہے ہیں۔ اور آج سماعت رکھی ہوئی ہے کہ جناب آج دوبارہ سماعت ہوگی اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور MQM جو تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری شدہ ہے، اصلی مینڈیٹ نہیں ہے، ہم جعلی حکمران ہیں، جعلی نمائندے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس طریقے سے مینڈیٹ ہم نے چوری کیا ہے اور جیسے آپ نے چوری کر کے ہمارے حوالے کیا ہے، اسی طریقے سے اب ایک قدم اور آگے بڑھائیں، جو مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی ہمیں دے دیں۔ باقی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ وہ مانگ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن بھی جیتیں، صدر مملکت کا الیکشن بھی جیتیں۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 41(4) کے تحت صدر پاکستان کے عام انتخابات کے انعقاد کے 30 یوم کے بعد کروانا لازم ہے، یعنی کہ جب الیکشن ہو جائیں تو اس کے 30 دن کے اندر اندر صدر مملکت کا الیکشن کروایا جائے۔ تو صدر مملکت کا الیکشن تو ان کو بہت اچھی یاد ہے، آرٹیکل 41 بہت اچھی طرح یاد ہے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشنر کو۔ آرٹیکل 218 بھول گئے اور آرٹیکل 224 بھول گئے، ان کو یہ پامال کر رہے ہیں۔ نہ ہی الیکشن آن ٹائم کروایا، 90 دن کے اندر اندر کروایا، نہ ہی الیکشن فری اینڈ فیئر، صاف شفاف کروایا۔ ہر دو صورتوں میں چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 ارکان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن یہ آرٹیکل بہت یاد ہے اور انہوں نے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے آئین کے آرٹیکل 91 اور 130 کے تحت تمام صوبائی اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 یوم کے اندر منعقد ہونا ضروری ہے، اور 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی۔ اس طرح سے صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ الیکٹورل کالج کی تکمیل تو نہیں ہو رہی، اور تمام اسمبلیاں تو تب وجود میں آئیں گی تب آپ مخصوص نشستوں کو اناؤنس کریں گے اور الیکٹورل کالج کو کمپلیٹ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو ان کا کوٹا دیں گے، لیکن وہ نہیں دیا جا رہا۔ اور اس لیے اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا، اور آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا، اور مجوزہ پروگرام کے تحت 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جا کر جمع کروا سکیں گے۔ تمام خواہش مند امیدواران آج سے ہی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع اور رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ بہت جلدی ہے، مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، سینٹ کے الیکشن کی بھی جلدی ہے، صدارتی الیکشن کی بھی جلدی ہے، ہر چیز ان کو یاد آ رہی ہے، ہر آئین کا آرٹیکل یاد آ رہا ہے، لیکن آرٹیکل 218 نہیں یاد آ رہا، آرٹیکل 224 نہیں یاد آ رہا۔ تو یہ دیکھتے ہیں جی، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔